کتب علیکم الصیام، فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ یعنی یہ نہ آپ سمجھے کہ جناب ہمیں جو ہے یہ روزے رکھنے پڑ رہے ہیں تو پہلی امتوں کے لیے موجود تھی وہ روزے نہیں رکھتے تھے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید جو کہا ہے بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا، میں کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں ان پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو آتا ہے مقصد کیا ہے؟ وہ بندے کو تقوی کا نور عطا کرنا۔ ایک بار یاد رکھیں، آپ نیکی کرتے ہیں وہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا بڑا نہیں گناہوں سے نہیں تقوی والا نہیں ہو سکتا۔ نیکی کرنا آسان ہے، گناہ سے بچنا مشکل ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن گناہ سے بچنے سے بھی اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ گناہ سے بچنے پر بھی اللہ کا عطا فرماتا ہے، نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ، یعنی آپ نیکیاں بھی کرتے جائیں گناہوں سے بھی بچتے جائیں، جب یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو تقوی کا نور عطا فرمائے گا۔ متقی لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے متقی ہے، جو حج کرتا ہے متقی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سود نہیں کھاتا نماز پڑھتا ہے متقی ہے، جو نماز میں پڑھتا ہے لوگوں کو تکلیفیں نہیں دیتا متقی ہے، جون سا شخص جو ہے نماز پڑھتا ہے ساتھ شراب بھی نہیں پیتا متقی ہے، نماز پڑھتا ہے اور لوگوں کی حق نہیں کھاتا، رزق کے حلال جو ہے وہ کھاتا ہے، یہ شخص متقی ہے۔ اگر آپ ایک چیز کو لے لیں اور دوسری کو چھوڑ دیں آپ متقی نہیں بن سکتے۔ آپ ساری نمازیں پڑھیں، آپ نوافل بھی پڑھیں، لیکن آپ حرام کرتے ہیں متقی نہیں۔ آپ حج بھی کریں، عبادت بھی کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ سودی کاروبار بھی کریں متقی۔ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ آپ کو گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ جب یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہو جائے گا تو پھر اسے یہ سمجھ لینا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تقوی کا نور عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو متقی کر دے گا، تقوی والا بن جائیں گے آپ۔ لیکن یہ شرط ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ چیزیں چھوڑنی ہوگی جن چیزوں سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے، جن سے منع کیا ہے۔ جب دونوں چیزوں پہ آپ عمل کر لیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے تجھے تقوی کا نور عطا فرمائے گا۔ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ آتا ہے وہ آتا ہے تقوی کا نور عطا کرنے کے لیے۔ کس لیے آتا ہے؟ تقوی کا نور عطا کرنے کے لیے۔
تو پھر جب رمضان کا مہینہ آئے تو جھوٹ زیادہ کر دینا چاہیے. جھوٹ زیادہ کر دینا چاہیے, دغا بازی زیادہ کر دینی چاہیے, چیزوں کے ریٹ بڑھا دینے چاہیے, ذخیرہ اندوزی بڑھا دینی چاہیے. بھئی آپ ایک چیز ٹھیک ہے, نمازی بن جاتے ہیں, نمازیوں کی کثرت ہو جاتی ہے مساجد میں, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ نمازی بن کے رمضان کا مہینہ آ گیا, لیکن دکان پہ بیٹھ کر اسی طریقے سے آپ جھوٹ بولنے بڑھا دیا. آپ کے پاس آ رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں آپ اس کے ساتھ, یہ چیز مجھے 500 کی آئی وہ 200 کی ہے. دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا جا رہا ہے. چیز ایک 200 کی ہے, وہ ریٹ بڑھاتا ہے. رمضان کا مہینہ آ گیا, 500 کی ہے. اللہ کے بعد یہ تو غمخاری کا مہینہ تھا, لوگوں کے معاملات آسان کرنے کا مہینہ تھا, تو آپ نے وہ تقوی کا نور کیسے حاصل کرنا؟ علیہ السلام کا یہ امر مبارک تھا کہ حضور تیار کرتے تھے. حضور علیہ السلام کی سنت ہے, رمضان سے آنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونا ضروری ہے. جس طرح ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں, جس طرح ہم نے نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے,